میں کارون فکر کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے آپ تمام لوگوں کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں اور کارون فکر کا تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ یوں تو برطانیہ میں پاکستانیوں کی بہت ساری تنظیمیں ہیں، آلموسٹ ساری پولیٹیکل پارٹیز کی بڑی وائبرنٹ برانچز ہیں، لیکن اس کارون فکر کا جو آئیڈیا دوستوں نے ایکسپلور کیا، اس کا مین مقصد یہ تھا کہ ہم اوورسیز پاکستانیز جو اس ملک میں بس رہے ہیں، ہم اپنی انرجیز کو اور اپنی ایفرٹس کو نان پارٹیزن ہو کے اپنی صوبائی وابستگیوں، لسانی وابستگیوں، پولیٹیکل وابستگیوں سے بالا تر ہو کے ایک ایسے پلیٹ فارم کی تشکیل کریں جہاں پہ ہم سب مل کر پاکستان کے بارے میں کوئی فکر کر سکیں۔ ابھی اس کا نام کارون فکر تو رکھ دیا گیا ہے، مجھے یہ ماشاءاللہ کاروان تو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن فکر کی ابھی کمی ہے۔ وہ فکر آپ سب نے اپنی طرف سے اس کارون فکر میں آپ نے اپنی ان پٹس دینی ہے۔ آپ چاہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی ایکسپرٹیز ہے، آپ کوئی بھی ایسی پروپوزل رکھتے ہیں جو آپ حکومت پاکستان تک پہنچانا چاہتے ہیں، یا ایسے لوگ جن کی حکومتی ایوانوں میں دسترس ہے، جیسے حامد میر صاحب ہیں، جیسے پچھلے ویک ہمارے پاس علی احمد قرز صاحب تھے، ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی جوڈیشری کے بارے میں جو آپ کے خیالات تھے وہ ہم نے پہنچائے۔ ہم نے ان سے بھی ریکویسٹ کی کہ پلیز ہمارا میسج پاکستان میں جا کے یہ دیں کہ ابھی عدلیہ تو آزاد آپ نے کروا لی ہوگی، لیکن ہمیں اس لائرز موومنٹ کا، سول سوسائٹی کی اس موومنٹ کا، میڈیا کی اس موومنٹ کا ہمیں ابھی پھل نظر نہیں آ رہا۔ ہمارے خیال میں وہ منزل ابھی حاصل نہیں کی گئی۔ اس لائرز موومنٹ کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک میں غریبوں کو انصاف ملے اور ان کے ڈور سٹیپس پہ ملے۔ آج حامد میر صاحب سے بھی آپ سب لوگ گزارش کریں گے اور مقصد یہی ہے کہ ہم کچھ ان کی سنیں، کچھ ان کو ہم سنائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ یہاں لوگ سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں یہاں پیپلز پارٹی کے عہدیدار بھی دیکھ رہا ہوں، مسلم لیگ نون کے بھی دیکھ رہا ہوں، اور تحریک انصاف کے بھی لوگوں کو دعوت دی گئی ہے۔ ہوپفلی وہ بھی جلد آ جائیں گے، میرا خیال ہے وہ ہمیشہ ہی لیٹ آتے ہیں۔ اچھا اگر آپ آگے میں رابعہ دار کی بات کروں مجھے وہ نظر نہیں آیا، شاید وہ عمران خان صاحب کی پالیسی فالو کریں۔ تو یہی میری بیسک ان پٹ دینی تھی آپ کو، طریقے کارون فکر کا مجھے آپ سے تعارف کروانا تھا، اور آپ لوگوں کو جن کو اسٹیج پہ بلایا جائے گا آپ اپنی ان پٹس دیں گے، اور مجھے امید ہے کہ حامد میر صاحب اس ان پٹ پہ غور کریں گے۔ اگر کسی کو یہ قابل غور سمجھیں تو شاید ان حکومتی ایوانوں تک پہنچا دیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کی حکومتی ایوانوں میں آواز کافی مؤثر ہے، جو یہ اپنے کالموں میں اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ مجھے ان کا ایک کالم یاد ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ایوان صدر میں صدر آصف زرداری صاحب سے میں نے کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ میریٹ ہوٹل خریدنا چاہتے ہیں، مجھے حامد میر صاحب کریکٹ کریں گے۔ تو اسی وقت آصف علی زرداری صاحب نے اپنا موبائل فون نکالا اور قائرہ کو کہا کہ ذرا ہاشوانی کا نمبر ملاؤ، اس سے بات کرو، اور ہاشوانی نے اس کی تردید کر دی۔ تو ایک شخص جو حکومتی ایوانوں میں اس حد تک انفلوئنشل ہے کہ اس کے ایک معاملے کو اٹھانے پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان فوراً ایکشن میں آ جاتا ہے اور اپنی صفائیاں پیش کرتا ہے اور معاملات کو رفع دفع کرتا ہے اور معاملات کو کلیئر کرتا ہے، اس شخص کو آج ہم سنیں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ جو اوورسیز پاکستانیز کا یہاں ٹیلنٹ موجود ہے، یہ انتہائی وائبرنٹ لوگ ہیں، ہر فیلڈ میں ان میں کامیاب لوگ ہیں، یہاں پائے کے لائرز بیٹھے ہیں، یہاں پائے کے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، یہاں آپ لوگوں میں بے شمار انتہائی کامیاب بزنس مین بیٹھے ہیں، جو آپ لوگوں کے دل میں تڑپ ہے پاکستان کے لیے وہ سب سے بڑھ کر ہے، آپ کے دل میں جذبہ ہے۔ اگر چائنیز اپنے ملک کو جا کے اوورسیز چائنیز بلڈ کر سکتے ہیں تو ہم پاکستانیوں کے لیے بھی آج یہ چیلنج ہے کہ ہم کیوں نہ جا کے اپنا ملک بلڈ کریں، ہم کیوں نہ ایک ایسی فارمل پالیسیز بنائیں جہاں ہمارا ملک بھی اس ٹیررزم، اس ایکسٹریمزم، اس نیگیٹو امیج سے باہر نکلے، اور ہمارے ملک سے سیکھنے والے لوگ جو ساؤتھ کوریا جیسے ملک جو ہمارے منصوبے لے کے گئے، آج وہ G20 میں بیٹھ رہے ہیں، آج وہ بڑی بڑی فورمز پہ ان کی عزت ہے، کیوں نہ ہم بھی اپنی وہ کوئی بھی شان کو حاصل کریں، اس کے لیے مل بیٹھ کے سوچیں اور مل بیٹھ کے کوئی اس کے لیے فکر کریں۔ یہی اس کارون فکر کا مقصد ہے، اور آپ سب کو دعوت ہے کہ اگر آپ اس میں اپنی ان پٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ موسٹ ویلکم ہیں۔ آپ اس وقت میں
اپنے انتہائی محترم ساتھی جناب میاں مسرور صاحب جو کہ وائس چیئرمین کاروان فکر کے، ان سے گزارش کروں گا کہ میاں صاحب آپ اسٹیج پہ آئیں اور فارمل استقبالیہ جناب حامد میر صاحب اور دوسرے مہمانان گرامی کی خدمت میں پیش کریں. جناب میاں مسرور صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جتنے بھی ہال میں اس وقت سب لوگ موجود ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کاروان فکر کو جوائن کیا اور ہمارے ساتھ برابر شریک، اور خصوصاً لارڈ نذیر صاحب اور ہمارے چیف گیسٹ جناب احمد میر صاحب. ماشاءاللہ ان کا بہت شکریہ ہے ان کا، کہ ان کے لیے بہت ہم کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت نکالا اور ہمارے یہاں تشریف لے گیا. تو اس وقت ابھی یہی ہے کہ آپ سب جیسا کہ ابھی جناب چکا صاحب نے ابھی آپ کو بتایا کہ کاروان فکر کا اصل مقصد کیا ہے. کاروان فکر اصل میں ایک تھنک ٹینک ہے. ہم ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، لے کے چل رہے ہیں. ایک چھوٹا سا یہ کارواں ہے، انشاءاللہ یہی کارواں آگے جا کے پورے پاکستان کو اللہ کے حکم سے ان کو رستے دکھائے گا اور عوام کے لیے اور ان پاکستانی قوم کے لیے اچھے کاموں کے لیے ان کے سب کچھ کرے گا انشاءاللہ تعالی. تو اب میں دوسری بات یہ ہے کہ ڈو مور اور نو مور کے حوالے سے جو بات اس وقت ہماری چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمیں امریکہ نے آج تک آپ کے سامنے ہی ہے کہ امریکہ نے ہمیں کیا دیا. 7ویں بیڑی بیڑے سے لے کے آپ کے سامنے 7واں بیڑی بیڑا آج آ رہا ہے، آج آ رہا ہے، آج آ رہا ہے. کہاں ہے وہ بیڑی بیڑا جو آج تک نہیں یہاں تک پہنچا؟ ہمارے ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں، بیڑی بیڑا آج تک یہاں نہیں پہنچ سکا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ہمیں کہاں پہ کس جگہ پہ ہمیں ڈاج دیا امریکہ نے، اور کس جگہ پہ انہوں نے ہمیں مس گائیڈ کیا اور ہمارے کہاں یوز کیا انہوں نے ہمیں پاکستان کی. اس کے میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں کہ کالے یا بلیک واٹر کی مثال لے لیں. انہوں نے پاکستان میں اس وقت بلیک واٹر کا جو ایک ایکس جس کا نام انہوں نے ایکس ہی نیا نام رکھا ہے اس کا، یہ ایک امریکن فوج کا ایک حصہ ہے جو کہ دنیا کے جس کونے میں بھی یہ لوگ گئے ہیں وہاں پر انہوں نے جا کے تباہی مچائی ہے. آج بھی ان کی کوشش ہے کہ پاکستان میں انہوں نے 30 ایکڑ زمین لے کر یہ یہاں تک بھی آج سنا گیا ہے کہ انہوں نے انڈر گراؤنڈ جو مشینوں وہ جو اپنا انڈر گراؤنڈ بنانے والی جو مشینیں ہیں کچھ تقریباً 3000 مشینیں بھی انہوں نے اپنے ساتھ وہاں پر رکھی ہوئی ہیں، جو کہ انڈر گراؤنڈ سے پتہ نہیں وہ ہمارے 25 میل دور ہے ہمارا ایٹمی پلانٹ وغیرہ سارا کچھ کوٹا وغیرہ، وہاں تک جانے کی بھی ان کی کوشش ہوگی. یہ جس ملک میں بھی گئے ہیں آج تک تباہی کر کے ہی نکلے ہیں. تو ہم یہ سب مل کر کوشش کریں گے انشاءاللہ، سب جتنے بھی بھائی ہیں. آج قافلہ جو چلا ہے چھوٹا ہے انشاءاللہ، اور یہ قافلہ انشاءاللہ کل کو بڑا ہوگا اور ہم اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے. اور میری طرف سے سب کو اللہ حافظ. السلام علیکم. تھینک یو میاں مسرور صاحب. حامد میر صاحب، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں یہاں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے اوورسیز کمیونٹی میں ہماری امریکن کے ساتھ جو تعلقات ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ کو مدعو کیا جائے گا تقریر کے لیے تو پلیز آپ ابھی امریکہ کے دورے سے بھی واپس آئیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. لوگوں میں بہت زیادہ اضطراب ہے کہ ہمارا امریکہ دوست ہے یا دشمن ہے، ایکس سی کا رول پاکستان میں کیا ہے. روز نئی سٹوریز بریک ہو رہی ہیں. انصار عباسی صاحب نے پچھلے 2 دنوں میں سہالہ کالج والی سٹوری اگر آپ کو علم میں ہو تو انہوں نے بریک کی ہے، جس میں سہالہ کالج کے کمانڈنٹ ناصر دونی صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے کہ مجھے ایز اے کمانڈنٹ سہالہ کالج بھی اپنے کالج کی پریمیسز کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. وہاں امریکنس نے کوئی ریڈیو ایکٹیو ڈیوائسز جو ہیں وہ انسٹال کر دی ہوئی ہیں اور وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں. ہم سب اس پہ بڑے ورریڈ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کی حفاظت کرے اور ہم سب کو ہمت و توفیق دے کہ ہم کچھ کر سکیں اپنے اس سبز پاک کو بچانے کے لیے. اس وقت میں کاروان فکر کے چیئرمین جناب شاکر قریشی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئے اور اسٹیج کو ٹیک اوور کریں مجھ سے اور مہمانان گرامی کو انوائٹ کرنا شروع کریں. جناب شاکر قریشی صاحب.